بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام پولیٹیکل میٹرز کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس وقت پاکستان جو ہے بہت سارے مسائل جو ہیں ان سے گزر رہا ہے، جس میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور میں تو اب لاقانونیت بھی کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہر شخص نے جتنا اس کے پاس اختیار ہے اتنا بڑا وہ فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اسی نہج پہ سول سوسائٹی جو ہے جب ان کو دیکھتی ہے تو پھر معاشرتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تربیت پا رہی ہے انہی لوگوں کے ذریعے سے، اور جب اس طرح کی تربیت ہو رہی ہے تو اس تربیت گاہ سے اچھے لوگ کہاں پیدا ہوں گے، عالم کہاں سے پیدا ہوں گے، فاضل کہاں سے پیدا ہوں گے، ڈاکٹرز کہاں سے پیدا ہوں گے، انجینئرز کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ سوال آج کے پروگرام میں یقیناً میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہیں، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ تمام تر مسائل کے باوجود پھر بھی امید ہے کہ وہ دل نہیں چاہتا چھوڑنے کی، اس لیے کہ ہم لوگ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں اس دور میں، جہالت کے دور میں جو تربیت کی، اس وقت سے لے کے آج تک عدم برداشت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، اور اپنے صحابہ اکرام کے ذریعے اہل بیت مطہرین کے حوالے سے انہوں نے کافی کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارا ایسٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وہ سرمایہ ہے، سرمایہ حیات ہے، اور اس کو ہم آگے لے کے اگر بڑھیں تو آج جو عدم برداشت ہے اس سے بھی ہماری جان بخشی ہو جائے گی، اور اس عدم برداشت کو ہم ایک ایسے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں آج کے زمانے میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ اور عدم برداشت کے خاتمے کے لیے میں چاہوں گا کہ آج کے مہمانان گرامی سے بات کی جائے، چونکہ محرم الحرام بھی ہے اور واقعہ کربلا بھی اسی مہینے میں ہوا، اور امام حسین علیہ السلام نے صبر کی انتہا کر دی۔ آج اس سوالوں سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ آج میرے مہمانان گرامی جو موجود ہیں، راشد محمود صاحب لیجنڈ ہیں، پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں، ان کی میں اگر تعریف شروع کر دوں تو میرا خیال ہے تعارف کرواتے کرواتے ہی پروگرام نکل جائے گا۔ ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے راشد صاحب میرے پروگرام میں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم عبداللہ ملک صاحب، سول سوسائٹی کے روح رواں ہیں، انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ آغاز کرتے ہیں محترم راشد محمود صاحب سے۔ راشد صاحب، آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ فلم بھی کی، میں اگر شروع ہو جاؤں، ڈرامہ کیا، ریڈیو کیا، تھیٹر کیا، اور آپ ایک باوقار شخصیت کے طور پہ بھی بڑے ابھر کے، بعض اوقات آپ جو اس وقت عدم برداشت کے رویے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ آغاز ہی اس بات سے کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سوسائٹی میں اس وقت عدم برداشت پنپ رہی ہے، اس کو ہم کس طرح سے اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ شمسی صاحب، اٹس اے پلیئر فار می۔ جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے کوئی سیشن آپ کے ساتھ کرنے کا تو اس میں ہم صرف سروائیول گیمکس پروگرام کے نہیں کر رہے ہوتے، ایفیکٹس جو ہیں اس پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے۔ جی، عدم برداشت جی، اس وقت من حیث القوم میرے ملک میں جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی نیا کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے، پورے چینلز جو ہیں اسی پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگلے دن اسی طرح کا کوئی اور کانفلکٹ ہوتا ہے، پھر اس پہ گفتگو۔ مصیبت یہ ہے کہ جب کسی بھی ملک میں، کسی بھی نیشن میں فیکٹس جو ہیں ان سے ڈینائل ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، رب بینگ کلمہ کو ہمارے بلیوز ہیں نا، ہم مسلم ہیں، جو فیکٹس میرے دین نے ہمیں دیے ہیں ہم اس سے کیسے ڈینائل کر سکتے ہیں؟ ہمیں اسی کے اندر رہنا۔ لیکن جب میرے بچوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، تو میں رب کو بھی بھول جاؤں گا۔ مجھے ان کی پریولیجز جو ہیں وہ میرے ملک میں، میرے ملک میں جو پرابلم ہے کہ یہاں نیشن جو ہے اس کے لیے بالکل انٹائرلی جو میجورٹی ہے 25 کروڑ کی، اس میں اشرافیہ یہ جو اسپیشل پرسنز ہے وہ کتنے ہوں گے؟ ہزاروں میں ہوں گے، لاکھوں میں نہیں ہیں۔ وہ مراد جو ہوتی ہے، جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں کسی بھی نیشن کے،
سب سے پہلے تو یہ عدم تشدد والی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پریولیجز ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی، ایز اے ہیومن بینگ میرے اس ملک میں رائٹس ہیں، کیا وہ مجھے مل رہے ہیں؟ ہاں، یہ کویشچن مارک ہے جی. نہیں مل رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ڈینائل ہے اس سے. پریولیجز ہم جب اسمبلیز میں ہمارے جو جاتے ہیں ارباب اختیار، ان کو ہم ووٹ دے کے بھیجتے ہیں نا وہاں، اور ہمارا بالکل اس میں ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں جا کے بیٹھیں گے تو ہماری بات کریں گے. لیکن وہ اپنی بات کر رہے ہوتے وہ وہاں لگاتار اپنے انسینٹو جو ہے بڑھائے چلے جا رہے ہیں. 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ والے کی 9 لاکھ ہو گئی. اس کی پریولیجز جو ہیں، اس کی مراعات جو ہیں ملٹی پلائی ہو گئی. ارے بھائی، ہم نے تو ووٹ آپ کو اس لیے دیے تھے کہ آپ وہاں جا کے بیٹھ کے یہ جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے جس پہ نہ تو آپ کنٹرول کر پائے، لسٹیں ہیں کہ یہ ریٹ یہ ہوگا. مجھے کوئی ایک دکان آپ دکھا دیں جس پہ وہ ریٹ پہ وہ چیز مل رہی ہے. ٹھیک، یعنی جو وہ پرائس کنٹرول کی بھی بات کریں گے. عبداللہ ملک صاحب کو عبداللہ ملک صاحب، جو سول سوسائٹی کا اس وقت ماحول ہے، آپ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ یہاں جو بھی ہوا، جس قدر کوئی لاقانونیت ہوئی یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا تو آپ آتے ہیں میدان میں، کچھ 4 لوگ اکٹھے کر کے احتجاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی تربیت بھی ہو پا رہی ہے یا صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ آئے، بس احتجاج کیا، پلے کارڈز اٹھا کے اور پھر وہ سمیٹے اور گھر چلے گئے؟ کیونکہ جو عدم برداشت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ رویے جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں، اور اس طرح ہے کہ جیسے روزانہ گملوں میں ہم کسی چیز کو، کسی درخت کو یا کسی بیل کو پانی دیتے ہیں تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ عدم برداشت کو پالا پوسا جا رہا ہے بجائے صبر کو پالنے پوسنے کے. دیکھیے، آپ کا جو کوشچن ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، بہت آج کے ماحول کے حوالے سے. جہاں آپ نے بات کی تربیت کی، تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج میں ماں اور باپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. ماں اور باپ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ باپ تو ہو گیا ریڈیو پاکستان، ماں ہوگی پاکستان ٹیلی ویژن. کیونکہ ماشاءاللہ راشد بھائی نے ریڈیو پاکستان سے اپنا کام شروع کیا، پھر پاکستان ٹیلی ویژن میں گئے، اور یہ وہ دور تھا جو ہمیں ماں باپ کی طرح سوسائٹی میں رہنا سکھا رہا تھا، بولنا سکھا رہا تھا، بیٹھنا سکھا رہا تھا، ادب سکھا رہا تھا، ایکٹنگ سکھا رہا تھا، رواداری سکھا رہا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں ایلیمنیٹ ہو گئیں ہماری سوسائٹی سے، اور وہ جو ماں باپ کا ایک گھرانہ تھا، اب ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت میں جا کے دیکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ خوف سا آتا ہے، حیرانگی سی ہوتی ہے. اور میں خود ریڈیو پاکستان پہ پروگرامز کرتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے پینے کے لیے پانی تک نہیں ہوتا. یہ وہ بھائی باپ تھے جو روٹی بھی دیتے تھے، روزگار بھی دیتے تھے اور تربیت بھی کرتے تھے. اور وہاں سے یہ پھر ہمارے جو استاد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی کا سارا کیا دھرا ہے کہ آج میرے میں اگر کوئی شعور ہے تو میں ان ماں باپ کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں. دیکھیے، عدم برداشت کا جو چیپٹر ہے، یہ جو ہمارے ملک میں خصوصی طور پر اب یہ رویہ پایا جاتا ہے، اس سے نہ صرف سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے بلکہ ہمارے جو شادی کے بندھن والے گھرانے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ٹوٹ رہے ہیں. اور اس میں جو بڑا فیکٹر ہے، ابھی میں جو ہمارے صاحب کا چیف جسٹس تھے انوار الحق صاحب، کیونکہ وہ ایک پروگرام کرتے ہیں آسک آؤ صلح کریں، تو میں ان کے پاس گیا تھا تو وہ بڑے پریشان تھے کہ معاشرے میں عدم برداشت کا جو کلچر پایا جاتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو شادی والے وہ گھرانے ہیں یہ ٹوٹ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا جی مجھے نٹ شیل بتائیے گا. شادی والے نہیں، خاندانی نظام پر بچے اڑ گئے ہیں. بالکل. میں نے پوچھا کہ نٹ شیل بتائیے گا، تو انہوں نے کہا کہ نٹ شیل یہ ہے کہ صرف اور صرف عدم برداشت ایگو ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے پھر ٹوٹ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس ایگو کو توڑنے کے لیے ٹرکی کے تقریباً 14 سے زیادہ ٹرپ کرنے پڑے، اور میں نے وہاں جا کر مولانا روم کو سیکھا، پڑھا، اور لوگوں سے پڑھا جو اس کو سمجھتے تھے. میں نے ٹیکسی والے سے جو اس نے مجھے سکھایا کہ مولانا روم نے اپنی ایگو ختم کی، اور وہ ایک چیپٹر ہے پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے لکھائی پڑھائی والا تو کلچر ہی نہیں رہا. اب جو آپ تو ماشاءاللہ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا چینل. اچھا، یہاں رکیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کو ہم سے زیادہ وائڈ اینگل
ایکسپلین کر سکتے. میں تھوڑا آپ کو یہ بھی ایگو کی جو آپ نے ایگو کی بات کی ہے, مولانا روم کا جو شاہ شمس تبریز کے ساتھ ایک رشتہ تھا, ہم پروگرام کے آغاز کرنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, تو مولانا روم ایک عالم تھے اور وہ ایک بلکہ فاضل تھے, عالم فاضل تھے, اور ان کی کتابیں بھری پڑی تھیں, اونٹوں کے اوپر لاد کے وہ لے کے جایا کرتے تھے. اور عالم میں ایگو ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ میں تو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا, لیکن وہ ایگوسٹک تھے. واقعہ میں بعد میں بیان کروں گا, لیکن مجھے ایک بات ضرور کرنی ہے راشد محمود صاحب, ایگو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. آج ہماری سوسائٹی میں آپ جیسے صابر و شاکر لوگ یا عبداللہ ملک جیسے لوگ, جنہوں نے بنیادی طور پہ مٹیریلسٹک اپروچ کو ہم نے ہمیشہ سیکنڈری پوزیشن پہ رکھا, بالکل ایسے ہی, لیکن آج ٹک ٹاکر, آج جناب یوٹیوبر, میں ہو سکتا ہے پروگرام کے بعد میرے وہ پیچھے پڑ جائیں, اور وہ جناب اس طرح وہ ماڈل بنے ہوئے ہیں, اور وہ آگے جب بتاتے ہیں کہ میں اپنا 20 ملین کماتا ہوں مہینے کا, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا. آپ کے سوال سے پہلے میں راشد بھائی سے بھی میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا, کہ صوفیہ کے ازم کے زیادہ قریب ہیں, پڑھتے بھی ہیں, اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. آج مجھے راشد بھائی یہ معلوم ہوا کہ السلام علیکم کیوں کہا گیا کہ پہل کرو, رومی کی وجہ سے مجھے معلوم ہوا کہ ایگو توڑنے کے لیے. میں نے کہا ذرا تھوڑا سا جب آپ بات کریں گے تو اس کو بھی اپنی بات میں سمیٹیے گا. یہاں آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں نا ذرا, کہ آج ہمارے آئیڈیل کون ہیں, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا. آج بھی آپ کھولیں سوشل میڈیا تو آپ کے یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر آپ کے سامنے آتے ہیں, اور وہ کروڑوں روپے کے جھانسا دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو, اور وہ کس طرح کمائیں بچے, ان کو تربیت ہی نہیں کی جا رہی کہ ایک اپنا پروسیس ہے, پہلی سیڑھی, دوسری سیڑھی, تیسری سیڑھی, چوتھی سیڑھی, ایک پروسیس کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے. وہ جمپ لگانے کی بات کرتے ہیں. سوری فار انٹرپشن شمسی صاحب, ایک انڈیو تیزی جو ہے نا, وہ ایز اے نیشن ہم میں ایسے وہ ملٹیپلائی ہو گئی, جبلت ہے بندے کی, صحیح ہے تیزی اس میں. کوئی آپ اپنی سکل ڈسکور کر کے جب کسی روٹ پہ اپنا سنیریو بنا کے نکلتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں سپیڈ پہ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچوں. مصیبت یہ ہو گئی کہ اس قدر انڈیو تیزی ہو گئی ہے کہ جو ریزسٹنس انرجی میری وہ نہیں ہے, اور میں اس سے بھی کہیں نہ کہیں میں ہانپ کے گر پڑا ہوں, اور ایک انویزیبل بھی اسی ٹارگٹ پہ. میں اکیلا تو نہیں نکلا, پتہ نہیں کتنے لوگ نکلے جو مجھے دیکھ نہیں رہے. ہم نے حسن رفتار جو ہے وہ بھی اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دیا, حسن اقدار جو ہے اس کو بھی, اور ایک تیزی سے بھاگنے شروع. کیسے پہنچیں گے آپ؟ یہ دونوں چیزیں, دونوں پریکاشن رکھ کے نکلیں گے, تھوڑی سی دیر سویر ہو جائے گی یار. ہم نے انڈیو تیزیوں میں, یہ ساری بربادیاں جو ہیں اس انڈیو تیزیوں سے ہو رہی ہیں. ٹھیک. اور اس کو آپ کیا نئی نسل کے لیے, میں نئی نسل سے سب سے پہلے تو میری گزارش ہے نئی نسل سے, آپ نے ٹک ٹاکرز کا حوالہ دیا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, ان کی آمدنی جو ہے بے شمار نام ہے جو بلینز میں مہینے کی آمدن ہے ان کی. مصیبت یہ ہے کہ خواب دیکھنے پہ دنیا میں کوئی پابندی نہیں ہے. پیسہ ویسا جو ہے, رب کیسا منصف تھا کہ اس نے خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ ہی واپس بلایا نا, اس نے سب کچھ یہی رہ جائے. صرف اکنامیکل انسینٹیو کی دوڑ جو ہے نا, یہ ساری بربادیاں اس میں ہو گئی ہوئی. اچھا صاحب, یہاں یہ نہیں آپ کو لگتا کہ جو آپ نے تیزی کی بات کی ہے, تو وہ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ گما تجھ کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. کتیل صاحب کا ایک شعر ہے کہ میں چونکہ ان کے پڑوس میں, اللہ کری کی رحمت کرے, کتیل صاحب قاسمی صاحب, میں ان کے, میرا گھر ان کے نزدیک, پہلے گھر میں میں ہوں, وہ تو دونوں بڑے لوگ اللہ میاں کے پاس چلے گئے. کتیل صاحب کا ایک شعر ہے کہ میں بتاؤں گا اسے زخم کی لذت کیا ہے, پھول کا مجھ سے تعارف تو کرایا جائے. ہم اس قدر زخموں سے بھرے ہیں کہ ہم نے اس کی لذت لینا شروع کر دی, اور یہ بھول گئے کہ یہ زخم کیوں لگے. ہم نے خود لگایا, کیسے سراؤنڈنگ سے لگے, کیسے انوائرمنٹ سے اب اس لمحہ موجود میں پہنچ گئے.
فیکٹس نہیں ہے، خواب ہے، خواب ہے، شراب ہے، خواب ہے، آنکھ کھلے گی تو خواب ہے. بالکل ٹھیک ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں 76 برس ہے، اب مثال میں پیری میں اور کتنا جی لوں گا، کسی وقت بھی اللہ میاں کے پاس چلا جاؤں گا. میں فیکٹس بلیور ہم کبھی بھی نہیں رہے. جو ہمارے مختلف ادوار میں حکومتیں آتی رہی، ان کی زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ سروائیول گیمکس پہ تھی. سروائیول گیمکس پہ تھی. جی، کہ ہمیں کیسے سروائیو کرنا ہے، ہم کو اپنا پیریڈ کیسے پرولونگ کرنا ہے. آپ شجر کی مانند چاہ رہے ہو کہ مجھے یاد رکھا جائے کہ جی میں بڑا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. سب کی یہی خواہش ہے نا. آج بھی یہی اس لمحہ موجود میں بھی ہوتا بھی ہے. اس ملک میں اس سے بھی انکار نہیں کہ لوگوں نے اس طرح کے شجر لگائے، لیکن ان اشجار کی چھاؤں جو ہے وہ بھی کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے رکھی گئی. شجر کی چھاؤں نہ تو حسب نسب پوچھتی ہے سر، نہ رنگ و نسل پوچھتی. اس کی چھاؤں سب کے لیے. ہمارے ہاں چھاؤں بھی جو ہے وہ بھی، جب تک آپ کی چھاؤں سب کے لیے نہیں ہوگی آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا. ہم خوابوں میں سروائیو کرتے ہیں، آئے گئے چلے گئے، پھر کوئی اور آ گیا. آئیڈیالوجی ہر بار اپنی. تو چونکہ آپ اپنا ایک انٹلیکچوئل اور سمجھنے والی شخصیت ہیں، تو مجھے یہاں بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جو آپ عبداللہ ملک صاحب، ہم جب بات کر رہے تھے کہ وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے. تو بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی سچویشن یہ ہے. اب ہم مختلف آپشن کریٹ کرتے ہیں. ارے میں نے ووٹ دیا تھا آپ کو کہ آپ جائیں گے، ہم ہمارے لیے کچھ باتیں کریں گے. مہنگائی ہے، غریب آدمی پس رہا ہے، اس کو روٹی چاہیے، وہ نہیں ہے. اس کو تعلیم چاہیے، وہ نہیں افورڈ کر رہا ہے. ڈگریاں جو ہے جو افورڈ کرتے ہیں وہ تربیت ڈیلیٹ ہو گئی ہے. ایک پرنٹ آؤٹ روز بچہ نکالتا ہے، 3 مہینے بعد اس کو پنچ کرتا اور اس کا سیمسٹر ہو گیا، اور ابا اگلے 3-4.5 لاکھ اگلے سیمسٹر کے اس کے تردد میں. تربیت کیسے ہوگی؟ جب میرا پیٹ بھرا ہوگا تو میں پہلے ان کو روٹی دوں گا. بالکل ایسا ہی. تو اس طرح ارباب اختیار سے میں ملتمس ہوں کہ یہ ساری خرابیاں تب دور ہوں گی جب یہ زندگی کے جو رائٹس اس نیشن کے، یار وہ بھی تو ان کو دو، نہ ان کو زبانی جمع خرچ میں نہیں رکھو. اچھا عبداللہ ملک صاحب، آپ نے ایگو کی بات کی، آپ نے سلام کی بھی بات کی ابھی، کہ پہلے سلام کرنا جو ہے وہ اپنی نفی اور دوسرے کی سلامتی مانگنا، پھر وہ آپ کو دعا دیتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ کو میں وہ تھوڑا واقعہ شیئر کرتا ہوں تاکہ آسانی ہو ناظرین کے لیے. مولانا روم ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اگر اسٹڈی کر لیا، جو ان کی سینگز ہیں، تو اپنی نفی کرنا پڑے گی. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب شاہ شمس کہتے ہیں کہ پیر رومی شاہ شمس تبریز، ان کی میں آپ کو ایک چھوٹا سا مختصر سا قصہ سناتا ہوں کہ مولانا روم جو کتابوں کے اونٹ لدے ہوتے تھے، تو جب کہیں وہ پڑھاؤ کرتے تھے تو وہاں سے شاہ شمس تبریز کا گزر ہوا تو وہ کتابیں تھیں، تو مولانا روم کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ ہے، یعنی علم کی بات، یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے. تو وہ اندر چلے گئے. اس کے بعد وہاں ایک تالاب تھا، تو انہوں نے ساری کتابیں شاہ شمس نے اٹھا کے اس میں ڈال دی. تو جب وہ ان کے ملازموں نے جا کے بتایا تو مولانا روم باہر آئے اور غصے میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ تو پھر انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں. تو انہوں نے ایک ایک کتاب نکالی اللہ کے حکم سے. تو جب اس کو ہاتھ مارتے تھے تو اندر سے دھول نکلتی تھی، جیسے پانی نے اس نے کچھ بگاڑا ہی نہیں. تو مولانا روم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور مولانا روم اور شاہ شمس تبریز کا. پھر شاہ شمس تبریز آگے تھے، مولانا روم پیچھے تھے. جی پلیز. دیکھو کہتے ہیں نا، پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے. بے شک. عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے، ٹھیک ہے نا. تو اگر عبادت منسوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے فرشتے جو سجدہ ہر وقت سجدہ مجذوب رہتے تھے. جب خدا انسان کو تخلیق کر رہا تھا تو ظاہر ہے ہم ایسی مٹی سے پیدا ہوئے جو کیچڑ بدبودار مٹی تھی. تو فرشتوں نے اللہ پاک سے یہ عرض کی، اے اللہ
یہ انسان تو زمین میں جب جائے گا تو فساد پھیلائے گا, اس سے کیوں تخلیق کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کا کریٹر ہوں, میں اس کے چیزیں جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ کرے گا, لیکن جو میرا ہوگا پھر جس کو جس انداز میں بنا کے بھیج رہا ہوں وہ میرا ہی رہے گا. تو انسان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے بنانے کی پیدائش کی ایک وجہ ہے, کسی نہ کسی وجہ کی بنیاد پر ہم پیدا ہوئے ہیں, وجہ تخلیق موجود ہے, صرف اس کو ڈھونڈنے کی ہے. جنہوں نے ڈھونڈا آج ان کے نام ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ, وارث شاہ ہیں, شاہ تبریز ہیں, جتنے بھی نام لیتے ہیں وہ کون تھے؟ جنہوں نے اس معاشرے سے قطع کلامی کی اور جا کے ان بندوں میں مل گئے جن میں کوئی شکر نہیں, سبھی جاتے تھے. انسان کے بنانے کا ایک مقصد تھا, ہم اس مقصد سے دور چلے گئے. اسی لیے جب ہم کوئی بھی شخص مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ تباہی ہوتی ہے, اور اس تباہی کے ہم خود ذمہ دار ہیں. جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہم بہت سارے جو ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو سماجی ایشوز ہیں آپ ان کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم ان کی طرف آ جائیں تو ہمارے مالکان کہتے ہیں کہ ان میں ریٹنگ نہیں آتی. لیکن جب ریٹنگ میں آپ چکر میں پڑ جائیں گے تو آپ سماج تو ٹوٹ جائے گا. آج دیکھیں نا, آج جتنے بھی معاشرے میں پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم کمیونیکیشن نہیں ہے. اگر آپ اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ رات کو دیکھیں تو آپ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں راشد بھائی کہ وہاں پر آپ کو جو بلڈ پریشر کا لیول وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس شخص کو میں جانتا ہوں, اس کا کریکٹر کیا ہے, ریپیوٹ کیا ہے, کہاں سے آیا ہے, اور آج آپ بیٹھ کر اس سے آپ کہتے ہیں ملک کا نظم و نظم کیسے چلائیں گے. تو اس لیے جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی کی ریسیپیز ہوتی ہیں, جیسے ایک بہترین ہانڈی اب جب کسی بھی اچھی ریسٹورنٹ دکھاتے ہیں تو یہ مثالیں کون سے ہیں؟ تو معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے, معاشرے کو سنوارنے کے لیے ایک ریسیپی ہوتی ہے. انٹلیکچوئل, رائٹر, پوئٹ, اداکار, فنکار, کلاکار, ادیب. دیکھیے مثلاً مجھے بتائیں کہ میرا اور سوائے اس کے کہ ہم جا کر رونا روتے ہیں یا سولیڈیرٹی شو کرتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں, ہمارا معاشرے کی تشکیل میں کیا رول ہے؟ میرے بھائی ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارے استاد ہیں, بڑا نام ہے. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن ہمیں سکھاتا تھا اٹھنا بیٹھنا. اتنے پروگرام آئے کہ ایسے پروگرام بھی آتے تھے کہ آپ کا بازار بند ہو جاتا. لیکن راشد محمود صاحب مجھے بتائیں کہ ہماری مائیں یا ہمارے والد یا ہمارے بزرگ احباب جب ہم گھر سے جاتے تھے تو وہ ہمیں ایک کہتے تھے کہ اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا, اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا. آج جو سوشل میڈیا ہے, یہ جو اس میں قید ہے, وہ ہمیں یہ درس نہیں دے رہا. ہر بچہ جائز اور ناجائز کو نہیں سمجھ رہا, حرام حلال کی تمیز تو وہ دیکھ ہی نہیں رہا, تو وہ چاہتا ہے کما لے, بس کسی نہ کسی طریقے سے کما لے. میں آپ کی بات سمجھ گیا. جی. اب دیکھیں نا, اکنامیکل انسینٹیو پہ اس قدر ایک انڈیو دوڑ لگی ہوئی ہے. بابا جو ہیں ابھی وہ سنگاپور کی فلائٹ سے اترے ہیں اور ساتھ ہی گھر میں آتے ہی انہوں نے کہا کہ میرا دوسرا بیگ جو ہے مجھے اپنے بزنس ٹرپ پہ اب فلاں جگہ تیار. آپ اپنے بچوں کو زندگی اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ساری آسائشیں جو ہیں مہیا کریں, اس کو اچھی گاڑی بھی دیں, اچھی یونیورسٹی کالج میں اس کو پڑھائیں بھی, زندگی کے اور پریولیجز جو وہ ساری کی ساری دیں. تربیت کہاں گئی؟ اصل چیز یہ ہے آپ اپنے بچوں کو وقت دے پا رہے ہیں؟ ہماری جو خواتین ہیں ان کے بھی انہوں نے بھی 26 سیلونز کھولے ہوئے ہیں, کپڑوں کے آؤٹ لیٹس کھولے ہوئے ہیں, بے شمار بزنس. جو ماں ہے وہ بھی بزنس میں مصروف ہے, ابا جو ہے ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے. جب تک آپ اپنی اس خانوادے میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پائیں گے, اب وہ کیا پڑھ کے آیا ہے درست پتہ ہے آپ کو؟ پرنٹ آؤٹ سیمسٹر ہو گئے. آپ آج کی پڑھائی جو ہے وہ بڑے جو نامور اور مہنگے یونیورسٹیز اور کالجز ہیں اس کو کیوں پڑھاتے ہیں کہ اس کی جاب جلدی مل جائے گی, یہ فلاں سے پڑھا ہوا. ایسے نہیں ہوگا. آپ اپنے بچوں کو وقت دیں, ان سے پوچھیں کیا پڑھ کے آئے ہو, مجھے بھی تو بتاؤ نا. آپ ہر چیز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ڈگریاں ہیں یہ تعلیم کی رسیدیں ہیں. رسیدیں بالکل ایسے
تربیت کہاں چلی گئی؟ تربیت غائب ہے. آپ نے کیا ان کو اپنے ریلیجن سے ریلیٹڈ رکھا، ان سے پوچھا کہ نماز مسئلہ پڑھی؟ یہ ہے. نہیں، کسی نے ابا نے حرام حلال کی تمیز نہیں ہے. نہیں، بس یہ سارے کے سارے فیکٹس بلیور چونکہ ہم نہیں ہیں، ہم خوابوں میں ہیں، ابا بھی خواب میں ہے، اماں بھی خواب میں، تو اولاد بھی خواب. ایڈکشن، بچے کیا کیا ہو رہا ہے، یہ جو سارے کے سارے بچے ہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا. آپ دیکھیں نا ماحول میں وہ کہاں ہو. سر دور جاہلیت کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کو. جی. جب اعلان نبوت ہوتا ہے نبی آخر الزمان کی طرف سے، تو جو بے راروی کا شکار اس وقت تھے، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور کوئی لحاظ نہیں تھا. اور آج جو نا امیدی ہے، ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں، نا امیدی ہمیں ہمارے دین میں جائز ہی نہیں ہے. اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے یقین رکھو، فیت رکھو. تو مجھے بتائیں عبداللہ ملک صاحب، یہ فیت کیسے آئے گا؟ وہ بات ان کی درست ہے، فیت دلانے والے جو ہیں وہ خود اگر مٹیریلسٹک ہو جائیں گے. دیکھیں جو بات کی نا راشد بھائی نے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تعلیم اور تربیت لازم و ملزوم تھے. اب تعلیم تو آپ بائے کر رہے ہیں، ڈگری خرید رہے ہیں نا. جب آپ ڈگری خرید رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ایتھکس نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے. تربیت تو پھر چیپٹر کلوز ہو گیا. مطلب جب معاشرہ گرو کر رہا تھا تو اس کا جو عکس تھا نا، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتا تھا. مثلا ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا تھا، کئی سال تک ہم نے پڑھا، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. ایسا ہی ہے. ہارن دے کر پاس کریں کہ اگر آپ نے مجھے کراس کرنا ہے تو مجھے اتنا وقت دیں کہ میں وہ اپنی گاڑی کو سائڈ پہ کر لوں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب کولیپس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ جو چیزیں تھیں نا، یہ متھ تھی سوسائٹی کی، اور وہ متھ نظر آتی تھی. مثلا ہونیسٹی دی بیسٹ پالیسی، اب کو نظر آتا ہے؟ پہلے تولو پھر بولو، ہمارے بزرگ سکھایا کرتے تھے. تو لہٰذا سوسائٹی میں جب ڈکلائن آتا ہے تو وہ اجتماعی طور پر آتا ہے. بالکل. اور اس میں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے معاشرے کے سنوارنے میں، ٹھیک ہے، اور بگاڑنے میں. آج کل معاشرے کو بگاڑنے میں ہمارا سیاسی کردار بہت، کیونکہ ہمارے یہاں پولرائزیشن آ گئی ہے. ہم سوسائٹی کو تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے ایک گھر میں رہتے ہوئے بیوی اور میاں کے جو نظریات ہیں اس میں تقسیم آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. جب ہم ایک پیج پہ ہوں گے نہیں تو وہ جو بچہ ہے، یہ جو جس کو آپ نے یہ ایک کھلونا لے کے دے دی ہے، اب آپ اس کی مرضی اس گاڑی کو وہ جس طرح چلائے. تو اس سے ایک پازیٹیوٹی بھی آ سکتی ہے، جیسے سائنس کوئی جو علم ہوتا ہے وہ پھیلانے سے ہی آتا ہے. میں بتاتا ہوں راشد صاحب، آپ جب بھی کبھی ڈرامہ کرتے تھے یا جب بھی آپ کوئی فلم کرتے تھے، اس پہ آغاز میں ظالم اپنا جبر استدلال جو بھی طریقہ وہ کرتا تھا وہ حاوی ہوتا تھا، لیکن اینڈ پہ اس کی شکست ہوتی تھی اور ایک میسج کنوے ہوتا تھا. آج ظالم جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہا ہے. اور وہ جناب اس کے اوپر اگر کسی کرمنل ایکٹیویٹی کا بھی اس کے اوپر داغ ہوگا تو وہ کہتا ہے جی میرا کوئی کی بگاڑ لے گا. آپ کے، میں معذرت کے ساتھ، آپ چونکہ وکیل بھی ہیں، اتنے بڑے وکلا وہ بھی ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں. کوئی دائرہ رہ گیا ہے، کوئی حد رہ گئی ہے. ایک منٹ میں ضرور بات کروں گا. دیکھنا میرے رائٹ سائڈ پہ جب ہم ان کو ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سوسائٹی کے بڑے لوگ ہیں. اس لیے جب یہ ایکٹ کرتے ہیں، جب یہ بولتے ہیں، جب ان کے لفظوں سے ہمیں خوشبو آتی ہے، جب یہ بولتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ ان کے لفظوں کو سمو لے. ایک کہنا راشد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے سامنے ذرا ہم بھی تھوڑی سی دیکھیے. اب معیار بدل گئے ہیں. اب ہم کہتے ہیں بڑا آدمی، ہم اب سوچتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہوگا، بڑا اہل علم ہوگا، اہل ادب والا ہوگا، اس نے بڑی کتابیں پڑھیں گی. نہیں، اب وہ کہتے ہیں یار بڑی گاڑی ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے. اب وہ چھوڑیں اس کو بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہوگا. سوسائٹی کے جب معیار بدل جائیں تو پھر سوسائٹی ڈکلائن ہو جاتی ہے. یہ سنا تھا میں اسی بات سے، ہم نے یہ سنا تھا کہ ہر امیر آدمی بڑا آدمی نہیں ہوتا. ایسا ہی ابھی بھی یہی بات. تو ذرا پلیز ذرا بتائیے اس کے کھل کے بتائیے، کیونکہ آپ ذرا تھوڑا بتائیے، آپ کا دن ہے، اپنا بھی سفر تھوڑا بتائیے، ریڈیو سے شروع کیا، کیسے کیسے لوگ ملے. آپ نے کہا تو میں آغاز سے اس کو بڑے کمپیکٹ لفظوں میں کرتا ہوں. میں نے جب ریڈیو جوائن کی، یہ 60s کی بات ہے. ناؤ آئی ایم 70 پلس، میں 75 برس کا ہو گیا ہوں. پہلے تو سب سے پہلے جو فیکٹس بلیور ہوتے ہیں تو رب کی چھاؤں اس طرح کا بڈھا دکھائیں. اب ابھی بھی جوان ہے ماشاءاللہ. اب اس طرح کا صاحب آپ 25 نکالتے 50 کے لگتے ہیں. دیکھو جی، یا ہم نے امیتابھ بچن کو دیکھا ہے تو یا ان کو دیکھا ہے. اصل میں پتہ کیا ہے، ہمارا جو آغاز جب ہوا
سب سے پہلے میری ریڈیو میں ملاقات ہوئی صوفی تبسم صاحب، صوفی تبسم صاحب سے، ناصر کاظمی صاحب سے، مرزا ادیب صاحب سے، ایوب رومانی صاحب سے، اور بڑے 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 وہ لوگ جن آج پین ورک کی تصویریں ان کی ہمارے ہر کلچرل فورم پہ لگی ہوئی، دے آر آل لیجنڈ سے اس ملک کے. وہ کسی شارٹ کٹ سے نہیں آئے تھے، انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن اپنے اس علم سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، شناسا کیا، شعور دیا ان کو. آج کا بچہ جو ہے اس کو تو اس کا ابا اور اماں ٹائم نہیں دے رہا، اس کے پاس چیزیں دے رہا اس کو کہ گاڑی یہ، اس نے کہا ابا میں نے لے لی، اس نے کہا لے لو، کیونکہ وہ تو قول و فعل میں تضاد ہو گیا ہوا ہے. صحیح. ہم اپنے بڑوں کو سنتے تھے، آج کا بچہ جو ہے اس کے گوگل علیہ السلام پہ بلیوز پکے ہیں، ابا پہ نہیں ہے، اپنے پروفیسر پہ نہیں. اور پروفیسروں کی بھی بات سن جو میرا یہاں فرق کیا ہے بھلا؟ میں تھوڑا آپ کو فرق یہ پڑا ہے کہ ہم جب بھی کوئی ہمیں ایسا کویشچن جس کا جواب نہیں ملتا تھا، ہم قرآن کی طرف جاتے تھے، بالکل ایسے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف جاتے تھے، ہم کا صوفیہ کرام کی طرف جاتے تھے، آپ کی سیرت بیان کرتے تھے. اور اب جو گوگل پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ سینگ ہوتی ہے کسی الیگزینڈر کی، بالکل وہ ایسے، کسی ایسے سائنٹسٹ کی جو کہ مسلم نہیں ہے. دیکھیں جب آج کا بچہ اپنے بڑوں کی بات نہیں سنے گا، اپنی اس کی سراؤنڈنگ، جتنے حیات لوگ ہیں، میں سب کی نہیں، میں پرٹیکولرلی ان انٹلیکچوئلس کی بات کر رہا ہوں جو حیات ہے اور آج بھی وہ اپنا وہ جو مشن ہے اس کو لے کے چلے. گوگل پہ جو آپ کو سم اپ مل رہا ہے وہ کوئی آسمانی صحیفہ تو ہے نہیں. صحیح. وہ آپ کا، میرا، ہم سے پہلے ہمارے بڑوں کا، ان کے بڑوں کا، اور اس طرح ہوتے ہوتے وہ ہے سب. جو حیات لوگ ہیں وہ اسی سم اپ سے آگے کی انٹرپریٹیشن بھی ڈسکور کر چکے. ارے پڑھو گے، سنو گے تو تب تمہیں علم ہوگا. سنتا نہیں ہے کوئی، ابا کے پاس میں بتا نہیں سکتا. اچھا، ہم یہ بھی سنا کرتے تھے جو اچھا لسنر ہوتا ہے وہی اچھا ڈیبیٹر ہوتا ایسا ہی ہے. آج سننا پسند نہیں کیا جاتا. ہاں جی عبداللہ. میں بڑی اچھی باتیں لگی راشد بھائی کی. دیکھیے اگر ہم جہالت کو خوبصورت لفظ پہنانا چاہیں تو وہ ہوگا ماڈرنزم. دیکھنا جب آپ انسانیت کی نفی کرتے ہیں تو وہ ہے ماڈرنزم. مثلا ماڈرنزم یہ ایتھکس نہیں ہے، اس میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، اس میں کمپلیکیشن ہے، اس میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے. آپ کسی کو روند کے چلے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ماڈرن زمانہ ہے. نہیں، زمانے سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں، زمانوں کے ایتھکس ہوتے ہیں. اہل ادب اور اہل علم کیوں بڑے لوگ؟ اچھا دیکھیں، ماڈریٹ اور ماڈرن ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ماڈریٹ ہونا اور چیز ہے، ماڈرن ہونا اور چیز ہے. ماڈریٹ ہونے میں تو ہمیں مولا علی مشکل کشا نے یہ فرما دیا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ جو حاضر زمانہ ہے اس کے مطابق کرو. تو یہ ہے ماڈریٹ سوچ. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. ہاں، یہ دیکھو کیا کر رہی ہے. بڑی بات کسی منہ سے بھی ملے گی، میں ہی بڑی بات کروں گا، میں بڑا انٹلیکچوئل. ارے سنو تو ہم سنتے نہیں دوسرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے متعلق خود کہا ہے قرآن پاک کے متعلق کہ یہ بڑی حکمت والی ہے اور اس میں اہل دانش اور علم کے لیے بہت سارا خزانہ بھرا پڑا ہے. لیکن ہم نے بلیو کریں کبھی یہ ایک متھ ہے نا، قرآن پاک زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، فائنل ہے. اور اس میں دیکھیں جی، وراثت کے اس میں، عورت کے اس میں ڈائیورس کے اس میں، فقہ کے اس میں کون سا ایسا چیپٹر ہے زندگی کا؟ جیسے ابھی کووڈ آیا تھا تو لوگوں نے قرآن کی آیات، اگر کسی نے نمونہ حیات بنانا ہے تو وہ قرآن پاک ہے. دیکھو نا، قرآن جب کووڈ آیا تھا تو راشد بھائی بہت سارے لوگوں نے، ہمارے چینل پہ بھی آیا تھا، ایک آیت آئی تھی کہ جب اس قسم کی مصیبتیں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، اندر والے باہر نہ جائیں، باہر والے اندر نہ جائیں، کہ وہ ان کا تاکہ ملاپ نہ ہو، جہاں کوئی ہے وہی رک جائے. تو کتنے 100 سال پہلے یہ چیز آ گئی ہے، ہم نے سیکھا نہیں ہے. ہم نے ایک اعلیٰ ایک پاک کتاب کو بڑا لپیٹ بوٹ کے اوپر کے رکھا ثواب کے لیے، چوم کے پھر رکھ دیتے ہیں، عمل نہیں کیا. دیکھیں نا، انسانیت بنیادی طور پر عمل کا نام ہے. ہمیں دعا مانگنے کے لیے ضرور کہا گیا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے، میں کچھ علماء کو سنتا رہتا ہوں، ان کی تحریریں بھی پڑھتا ہوں، تو یہ بتایا گیا ہے ہمیں جو تربیت ہوئی تھی کہ اللہ کا جب کوئی گلہ جو ہے نا، جو اللہ کے ساتھ آپ دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی مت کہو کہ کسی شخص کو مخاطب کر کے کہ اللہ میری سن نہیں رہا. اس وقت اللہ رب العزت بہت بہت غضبناک ہوتے ہیں، اس لیے
کہ آپ اللہ کے پیدا کردہ کو بتا رہے ہو کہ اللہ میری نہیں سن رہا. وہ آپ کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. مولا علی مشکل کشا نے یہاں پہ حضرت علی نے ایک کہا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. بالکل ایسا ہی. یعنی عرفت ربی بے فسق العزائم. اس کو میں نے کچھ اس طرح آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یہ بھی سچ ہے کہ سر عرش بری ہوتا ہے. یہ بھی سچ ہے کہ سر عرش بری ہوتا ہے. یہ بھی تسلیم تو ہر دل میں مکیں ہوتا ہے. بے شک. کوئی امید میری خاک میں جب ملتی ہے اور پختہ تیرے ہونے کا یقین ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے یہ بلیو ہے. اور یہاں کسی کو کچھ نہ ملے وہ گلے. پھر اب دیکھیں نا, آپ نے رواداری کی بات کی. واقعہ کربلا سے زیادہ کوئی رواداری ہے؟ صبر کوئی ہے اللہ کہ مولا ایک ایک کر کے بچے بوڑھے قربان کیے, لیکن وار نہیں کیا. اور کہا کیا کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا. اور پھر جب آپ مکہ سے روانہ ہوئے تو صحابہ کرام نے, حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ وہ منافق ہیں. مولا نے کہا کہ میں نے چونکہ عہد کر لیا ہے, وعدے کا باز رکھ. دنیا میں کون رکھتا ہے سر؟ آپ کو مجھے پتا ہو کہ اب اسٹوڈیو سے باہر نکلیں گے تو 2 آدمی ہمیں مار دیں گے, تو ہم تو اپنی زندگی بچائیں گے. اور وہ نانا کے دین کا پرچہ بلند کرنے کے لیے زندگی قربان کر دی, جانیں قربان کر دی, اور محبت اور امن کا پیغام دیتے رہے. اور ظالم کے خلاف لڑنے کا, حق کا پرچہ بلند کرنے کا جو سبق رواداری ہمیں مولا حسین کی شہادت سے ملتی ہے, تو کہاں سے ملتی ہے سر؟ سبحان اللہ. دین تو سر بھرا پڑا ہے. سبحان اللہ. آج بھی وقت کے جزیدوں کے خلاف امام حسین کے پیروکار ہیں. بات کی کہ عہد کا پاس ادھر بھی کیا, لیکن ایک بات اور جو اپنا, آپ تو ریڈیو پہ خیر محرم کے دنوں میں بڑے پروگرامز کرتے رہے ہیں, تو یہ بھی بتائیے ناظرین کے لیے کہ کچھ قاتل حاجیوں کے بیس میں اپنا حرمت کعبہ جو ہے اس کو داغدار کرنا چاہتے تھے, اور وارث نبی نے اس خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی بچایا. یہ بھی مسلمانوں پہ احسان عظیم ہے امام حسین کا. جی پلیز سر. اب دیکھیں نا, ہمارا کوئی کلمہ گو جو ہے وہ ڈینائل کرے گا اس کربلا کے, اس سے کر سکتا ہے وہ؟ مصیبت یہ ہے کہ آج یہ جو ہمارے غزہ میں ہوا, کیا یہ کربلا نہیں ہے؟ زندہ کربلا ہے. آج کی کربلا ہے. 57-56 ملک ہیں پورے مسلم. بولا کوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں. تب بھی خاموشیاں تھیں, زبانیں گنگ تھیں, آج بھی گنگ ہیں. فیکٹس بلیور نہیں ہیں ہم اپنے سروائیول کے لیے سارے کے سارے اپنے ریلیجن کو بھی اس حوالے سے استعمال کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. ریلیجن کو بھی اپنے مطلب کا ہم ریلیجن نکالتے ہیں, اپنے انسینٹیو کے لیے اپنی انٹرپریٹیشن نکال رہے ہیں. میرا ریلیجن, میرا رب, ہمارا قرآن اور ہمارے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات. اس کے بعد کیا چاہیے آپ کو؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑی نعمتیں کوئی ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی. ہر چیز ڈیسائیڈڈ, فائنل. ہم اس کو نہیں, ہم اپنی انٹرپریٹیشن اس سے کریٹ کرتے ہیں کہ مجھے نزدیک کیا پڑ رہی. جب تک ہم فیکٹ سے عبداللہ صاحب ڈینائل کریں گے, آفٹر افیکٹ اسی طرح چلتے رہیں گے, جب تک وہ جب ہم اپنی پسند کا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے, نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند. یہ جو بات ہے نا بڑی اہم ہے جو راشد بھائی نے کہی ہے, خاموشی والی. اور مولا حیدر کرار مولا علی نے کیا کہا تھا کہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا یہ بھی ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے برابر ہے. تو ہم تو خود ظالموں میں شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مسلمان نہیں, انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اصل مسئلہ یہ ہے. تو یہ آج جو ہمارا جو یہ پروگرام تھا رواداری کے حوالے سے, تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ امن پیار محبت کا, کسی کی بات سننا غور فکر سے, دلیل کے ساتھ, پھر اس کو دلیل سے جواب دینا, یہی رواداری ہے کہ آپ میری بات سنیں. یہ نہیں ہے کہ آپ میری اپنی تو سنائیں, میری بات نہ سنیں. جیو اور جینے دو کا جو نام ہے وہ رواداری ہے. سر کوئی میسج قوم کے نام. ایک شعر ہے, آپ بھی شناسا ان سے, انیس کراچی کے. جی. ان کا ایک شعر ہے کہ زندگی جہد مسلسل کے سوا کیا ہے انیس, زندگی جہد مسلسل کے سوا کیا ہے انیس, تا دم مرگ ہمارا یہ سفر باقی ہے. زبردست. آخری گنتی تک یہ سفر ہے,
अरे इसमें फैक्ट्स बिलीवर हो जाए यार, फैक्ट्स बिलीवर हो जाए, हर चीज़ यहीं रह जानी है। रब के पास कुछ पल्ले होगा तो जाएंगे ना, वो तो खाली हाथ भेजता है, खाली हाथ बुलाता है, सब कुछ यही। हकीकत पसंद हो जाओ, फैक्ट्स बिलीवर हो जाओ, हम वो नहीं है, नहीं है हम ख्वाबों में। नौजवान नस्ल को क्या करना होगा? मैं उनसे कहूँगा कि बच्चों आप चूँकि इकोनॉमिकली मोस्टली जो है आप बड़े बड़े डिग्रियां लेते हैं हमारे बच्चे, बड़ी खुशी की बात। यहाँ से भी लो, सारी दुनिया में जाओ और एक्सट्रीम तक जो आप डिग्रियां हासिल कर सकते हो वो करके आओ, लेकिन अपनी उस असल को मत छोड़ो, अपनी उस स्किल को अपने लोगों के लिए अपनी ज़मीन पे इस्तेमाल करो। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब राशिद महमूद साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे दोस्त भी हैं, इनका हमेशा हम शुक्रगुजार रहते हैं जब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने जिस तरह अब्दुल्ला मलिक साहब ने कहा कि लोग जो है वो रैंकिंग के पीछे चले गए हैं, वो टाइम लिमिट इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि उस कमर्शलाइजेशन हो गई है। लेकिन आज के प्रोग्राम को मैंने इस अंदाज से नहीं देखा। जब आप अल्लाह पे बिलीव रखते हैं, जब आप कोई काम अल्लाह के लिए करते हैं और अल्लाह के बंदों के लिए करते हैं, मेरा तो ये भी बिलीव है कि जब आप अल्लाह के बंदों के लिए कोई काम कर रहे होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कर रहे होते हैं, जब वो ये काम कर रहे होते हैं तो फिर अल्लाह उसमें बरकत डालता है। आज के प्रोग्राम में जो मेरे दिल और दिमाग में सवालात थे, यकीनन वही आपके दिलों और दिमागों में थे। मैं किस हद तक जवाबात ले सका ये आप बेहतर जानते हैं। मेरे प्रोग्राम को जब देखें तो राय भी अपनी दीजिएगा। लेकिन मैं एक शेर के साथ ये प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूं कि फितना अंगेज तकल्लुम से खामोशी बेहतर, फितना अंगेज तकल्लुम से खामोशी बेहतर, फितना परदाज खामोशी से कलाम अच्छा। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।